اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن اور اقبال کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے وہ اگر کچھ تھوڑا بہت اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کو اپنی ہدایت میں لے لیتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو مصیبت دیکھی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھی۔ ان کی عمر 950 سال ہے قرآن کے مطابق، اور زندگی کا اکثر حصہ وہ تبلیغ کرتے رہے اور ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا اور ان کے خلاف کارروائی کرتے رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے اللہ سے دعا کر لی اور اللہ سے درخواست کی۔ ویسے سورہ نوح میں آیت نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے ان کو دن رات تبلیغ کی اور انہوں نے نہیں مانا۔ آیت نمبر 7 میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان کو میں نے جب بھی تبلیغ کرنی چاہیے تو انہوں نے کپڑے لپیٹ لیے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ پھر آگے کہتے ہیں آیت نمبر 8 میں، سورہ نوح کی آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اعلانیہ طور پہ پکار کر کی تبلیغ کی لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو پوشیدہ بھی تبلیغ کی، خفیہ طور پہ بھی انہیں سمجھایا لیکن انہوں نے نہیں سمجھا۔ آخر پھر سورہ نوح کی آیت نمبر 25 میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ اس روئے زمین پر ان کفر کرنے والوں کا کوئی علاقہ، کوئی بستی مت چھوڑ، اس لیے کہ اگر یہ بچ جائیں گے، یہ زندہ رہیں گے تو آئندہ جو بھی ان کی نسل سے پیدا ہوگا وہ کافر ہی پیدا ہوگا، اس لیے ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ پھر آگے سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں آپ فرماتے ہیں فدعا ربہ، اپنے رب سے استدعا کی، اس کو پکارا کیا، انی، کہ میں مغلوب فانتصر، میں ان لوگوں سے شکست کھا گیا ہوں، تو ہی ان سے بدلہ لے۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور پھر اسے کہا کہ تو ایک کشتی بنانی شروع کر دے، میں عنقریب ان پہ عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا کہ آسمان سے بادل برسنے شروع ہو گئے اور نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر سے، تنور کے اندر سے زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری روئے زمین پانی کے اندر ڈوب گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ماننے والے تھے وہ اس کشتی میں بیٹھ گئے اور وہ کشتی تیرنا شروع ہو گئی۔ 6 مہینے اور 8 دن تک وہ کشتی تیرتی رہی، 40 دن تک وہ بارش اور پانی برستا رہا۔ تو اس طرح ان کی وہ کشتی یہ شام کے شمال کے علاقے میں کوہ جودی، یا اس کو اراراک بھی کہتے ہیں، وہاں جا کے اٹکی، اور اس کے بعد ان کی نسل شروع ہوئی جس میں سے حام، سام اور یافس 3 ان کے بیٹے تھے، اور ان سے پھر دنیا میں نسل چلی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 33 میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 186 میں بھی اللہ فرماتے ہیں مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔
سورہ شعراء کی آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن جو پہلے میں نے بیان کیا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 27 میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یضل من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَیَہْدِی اِلَیہ مَن اناب، جو ذرا بھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ پھر اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ذرا بھی رجوع کرنے والوں کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو اقبال اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں اکثر وے کنارے جو کا۔ کہتے ہیں کہ جن کی طبیعت میں ہی اللہ کی طرف کا رجحان نہ ہو وہ کبھی بھی نہیں سنورے گے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانہ 600-700 سال تک وہ لوگ ہدایت پہ نہیں آئے۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ایک درخت کو، سرو کے درخت کو جس کی جڑیں خشک ہوں، ندی کے اندر پانی میں ڈبو دیا جائے تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ پتے نہیں لگیں گے، وہ سرسبز نہیں ہوگا، وہ ندی میں رہ کے بھی خشک ہی رہے گا۔ تو اقبال کی بال جبریل میں ان کا اپنا شعر تو اور ہے کہ اٹھ کے اس کے سامان سفر تازہ کریں، لیکن انہیں کی کتاب میں جو ان کو شعر پسند تھا وہ ہندو شاعر برتری ہری کا شعر تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر۔ یہ برتری ہری کا شعر ہے، اقبال کو پسند تھا اس لیے اپنی بال جبریل کے پہلے صفحے پہ لکھ دیا۔ اور پنجابی کا شاعر لکھتا ہے کہ مورخ نو کی پند نصیحت تو پتھر نو کی پالا، پورے نو چا کھمب کرائیے تو پھر کالے دا کالا۔ تو ذرا نوح علیہ السلام سے متعلق تھوڑی سی میں انفارمیشن۔ نوح کو نوح اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے نوحہ کیا، انہیں دکھ اور غم کا اظہار ساری زندگی کرتے رہے، اس لیے ان کو نوح کہنے۔ ان کا نام تھا یشکر اور ان کے والد کا نام تھا لامک، لام میم اور کاف کش والا، اور ان کی والدہ کا نام تھا سبخا اور ان کی بیوی کا نام تھا وہلا۔ تو ان کی اولاد سے ہی پھر یہ بات میں چلی۔ اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے 8 پشت نیچے تھے۔ 2242 سال بعد نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہی کی اولاد سے آگے عاد اور سمود اور الحاظ القیاس۔ عاد جو تھے نوح علیہ السلام سے 350 سال بعد تھے۔ عاد کی نسل سے ہود پیدا ہوئے اور ہود کی نسل سے ہی ان کا بیٹا تھا شداد، جس نے جنت تیار کی تھی اور جنت کا نام ارم رکھا تھا۔ تو یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ اللہ اگر گمراہ کر دے تو پھر ہے ہدایت کرنے والے، یہ پیغمبروں کا سلسلہ، یہ صوفیاء کا، مشائخ کا سلسلہ، یہ تبلیغ والوں کا سلسلہ، اگر اللہ کسی کو مکمل طور پہ گمراہ کر دے تو وہ قرآن کہتا ہے کہ اسے کوئی ہدایت نہیں دینے والا ہے۔ تو اس نظام کو سمجھنے کے لیے آج تک میں نہیں سمجھ سکا ہوں۔ شاید جو لوگ یہ بات سنیں وہ مجھے رہنمائی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔